بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام تمام دوسری ملکیتوں کی طرح زمین پر انسان کی شخصی ملکیت تسلیم کرتا ہے۔ جتنی قانونی شکلیں ایک چیز پر کسی شخص کی ملکیت قائم و ثابت ہونے کے لیے مقرر ہیں، ان ساری شکلوں کے مطابق زمین بھی اسی طرح ایک آدمی کی ملکیت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کوئی دوسری چیز اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ایک گز مربع سے لے کر ہزارہا ایکڑ تک خواہ کتنی ہی زمین ہو، اگر کسی قانونی صورت سے آدمی کی ملکیت میں آئی ہے تو بہرحال وہ اس کی جائز ملکیت ہے۔ اس کے لیے خود کاشت کرنے کی قید بھی نہیں ہے۔ جس طرح مکان اور فرنیچر کرائے پر دیا جا سکتا ہے اور تجارت میں شرکت کی جا سکتی ہے، اسی طرح زمین بھی کرائے پر دی جا سکتی ہے اور اس میں بھی شرکت کے اصول پر زراعت ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ وقت حکم بن عبد الرحمن ثالث کو اپنا محل بنوانا تھا۔ اتفاق سے جو زمین پسند کی گئی، اس میں ایک بیوہ کا جھوپڑا آتا تھا۔ اس بیوہ کو کہا گیا یہ زمین کی قیمت لے لیں اور زمین دے دیں، مگر اس نے انکار کیا۔ خلیفہ نے زبردستی قبضہ کر کے اس زمین پر اپنا محل بنوا لیا۔ اس بیوہ نے قاضی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی۔ قاضی نے اسے تسلی دے کر کہا اس وقت تم جاؤ، میں کسی مناسب وقت میں تمہارا انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ خلیفہ حکم بن عبد الرحمن جب پہلے محل اور باغ کو دیکھنے گیا تو اس وقت قاضی بھی وہاں ایک گدھا اور خالی بوری لے کر آ گیا۔ خلیفہ سے وہاں سے مٹی بھرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت دے دی گئی۔ قاضی نے اس بورے میں مٹی بھر کر عرض کی کہ مہربانی فرما کر اس بورے کو اٹھانے میں اس کی مدد کی جائے۔ خلیفہ نے اسے مذاق سمجھا اور بورے کو ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ چونکہ وزن زیادہ تھا، خلیفہ سے ذرا بھی نہ اٹھایا جا سکا۔ موقع مناسب تھا، لوہا گرم تھا۔ قاضی نے فوراً چوٹ لگائی، کہا اے خلیفہ، جب تو اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تو قیامت کے دن جب ہم سب کا مالک انصاف کرنے کے لیے عرش پر جلوہ افروز ہوگا اور جس وقت وہ بیوہ جس کی زمین تم نے زبردستی لے لی ہے اپنے پروردگار سے انصاف چاہے گی، اتنی بھاری زمین کا بوجھ کس طرح اٹھا سکو گے؟ خلیفہ پر اس کی بات کا بڑا اثر ہوا اور اس نے فوراً محل اور اس کے لوازمات سمیت اس بیوہ کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کی زمین وغیرہ پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ کل روز قیامت ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے حق و سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔